دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالابتلاء ہے، یہاں نفس کا فتنہ ہے، یہاں شیطان کا فتنہ ہے، یہاں سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، یہاں موبائل کا فتنہ ہے، یہاں مال کا فتنہ ہے، یہاں اولاد کا فتنہ ہے، یہاں عریانیت کا فتنہ ہے، یہاں برائی کا فتنہ ہے، یہاں زنا کا فتنہ ہے۔ الغرض ایک مومن کی زندگی میں قدم قدم پر فتنہ ہے جس سے آپ کو مجھے بچنا ہے۔ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے فتنوں کے دور میں اپنی دین کی حفاظت کی فکر کرے۔ یہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ لوگوں تعوذ باللہ من الفتن، اے لوگوں، اے میری امت و تمام مسلمانوں سنو، تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ فتنی ظاہر ہو یا باطن ہو، چاہے وہ چھپے ہوں چاہے وہ ظاہر ہو، تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب۔ اللہ فرما رہے ہیں یا محمد اذا صلیت فقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ نماز پڑھو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ یہ دعا ضرور کرنا۔ پیارے نبی کو اللہ تعلیم دے رہے ہیں اور ہمارا نبی مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اس دعا کو آپ دھیان سے سنیں، توجہ سنیں، معنی کے ساتھ اس دعا کو زندگی میں یاد رکھیں اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس ذات نے 6 ایام میں زمین و آسمان کو پیدا فرما کر عرش الہی پر مستوی ہوا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام نبیوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه اجمعین۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 سے 35 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے انسانوں، ہم امتحان کے طور پر تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر دونوں کے ذریعے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے مومنوں، یاد رکھو تم سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے، ایک دن سب ہمارے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرمایا ہم امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر شر اور خیر دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں۔ کیا مطلب شر اور خیر کے ذریعے؟ کبھی اللہ خوشحالی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اللہ بدحالی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اللہ بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اللہ صحت کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اللہ فقر و فاقہ کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اللہ زیادہ مال دے کے آزماتا ہے، اور کبھی اللہ اچھے حالات کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی بری حالات کے ذریعے آزماتا ہے۔ ان تمام پہلوؤں میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں شکر گزاری کا مظاہرہ کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ ان مصیبتوں میں، ان آزمائش میں، ان فتنے میں وہ صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس آیت کا پیغام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ جس دور میں سانس لے رہے ہیں، جس ایام سے گزر رہے ہیں، جس زمانے سے گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے ایک نہیں ہیں، فتنے کئی فتنے ہیں، ایک کے بعد دیگرے فتنے ہیں جس سے ہم مسلمان کو سابقہ پیش آ رہا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں بگاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، گمراہی کے راستے اور وسائل پہلے سے زیادہ، ماضی سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ان فتنے کے دور میں کیسے اپنے آپ کو ان فتنوں سے نجات پا کر، فتنوں سے بچ کر دین پر کیسے رہیں، جنت کے راستے پر کیسے چلے، ایک بہت بڑا سوال ہے جسے مجھے اور آپ کو جاننا ضروری ہے کہ فتنوں کے ان ایام میں، دور میں، یہ فتنے آنے والے، ابھی فتنے ہوں یا آنے والے فتنے ہوں، ان فتنوں میں ایک مومن، ایک مسلمان اپنے دین کی حفاظت کیسے کرے، ان فتنوں سے کیسے بچیں، اس کو جاننا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے مطابق ہمیں ان فتنوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات میرے محترم بھائیوں، اسی لیے آج کا ٹاپک آپ کے سامنے جس موضوع پر جو خطاب ہوگا، فتنوں کے دور میں نجات کا راستہ، یعنی فتنوں کے دور میں ایک آدمی دین پر کیسے قائم رہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت حساس اور جو ہے آج کے دور کا سلگتا ہوا موضوع ہے، جو ہر ایک کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ لفظ فتنہ کیا ہے، فتنے کا معنی کیا ہے۔ جب آپ فتنے کے معنی سمجھیں گے تبھی آ کے آپ کو بیان سمجھ میں آئے گا۔ لفظ فتنہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے اصل میننگ ہوتا ہے امتحان اور آزمائش کے، لیکن اہل علم نے اس کے کئی معنی ذکر کیے ہیں۔ ایک تو معنی یہی لفظ فتنہ کا عربی میں قرآن حدیث میں جو آیا ہے، آزمائش اور امتحان۔ ایک معنی برائی کے ہیں، ایک معنی شر کے ہیں، ایک معنی عذاب کے ہیں، ایک معنی قتل کے ہیں۔ تمام ہی معنی کو اہل علم نے ذکر کیا ہے، تمام معنی اس میں شامل ہے۔ آج کی خطبے میں جو فتنے کا جو لفظ ہے، یہ برائی اور شر اور گمراہی کی تئیں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا، سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالابتلاء ہے۔ یہاں نفس کا فتنہ ہے، یہاں شیطان کا فتنہ ہے، یہاں سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، یہاں موبائل کا فتنہ ہے، یہاں مال کا فتنہ ہے، یہاں اولاد کا فتنہ ہے، یہاں عریانیت کا فتنہ ہے، یہاں برائی کا فتنہ ہے، یہاں زنا کا فتنہ ہے۔ الغرض ایک مومن کی زندگی میں قدم قدم پر فتنہ ہے، جس سے آپ کو مجھے بچنا ہے۔ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے فتنوں کے دور میں اپنی دین کی حفاظت کی فکر کرے۔ یہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ صرف اپنے لیے نہیں، بعض اوقات ماں اپنے دین کی فکر کرتی ہے، اولاد کی فکر نہیں کرتی ہے۔ بعض اوقات باپ اپنے دین کی فکر کرتے ہیں لیکن اولاد کی فکر نہیں کرتے ہیں، جبکہ دونوں کی فکر کرنا ہے دین کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قوا انفسکم واہلکم نارا،
اے لوگوں اپنے آپ کی اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت میں پیغام دیا گیا ہے کہ خود تو فتنوں سے بچنا ہی ہے اور اپنی اولاد کی فکر کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ فتنے کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا تعلیمات آئی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آئیں گے کہ فتنے کی ان ایام، ان دور میں، زمانے میں کیسے اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے تعلق سے اپنے زمانے ہی میں، آپ کی اپنی زندگی میں ہی صحابہ کو فتنے کے کثرت کی آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ صحیح بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، بڑے توجہ سنیں، خطبہ چونکہ عبادت ہے اور جمعہ کا خطبہ خالص قرآن حدیث کے مطابق ہوتی ہے، لہذا آپ سونے کی کوشش نہ کریں۔ ہفتے میں ایک دن آتا ہے، اس میں بھی اگر سو جائیں گے تو جو تیاری ہوتی ہے، جو خطبہ ہوتا ہے، کیا فائدہ؟ اس سے اچھا آپ گھر میں سونا تھا، آپ کو نہیں سونے میں۔ محترم بھائیوں، یہ جمعہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جمعہ ایسے نہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے رکھ دیا ہے، جمعہ بہت عظیم چیز ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے ٹیلوں پر کھڑے ہوئے۔ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ۔ اتم بولتے ہیں جو بڑے ٹیلے نما گھر ہوتے ہیں، قلعہ نما بڑی بڑی جو عمارت ہوتی ہیں، آپ اس میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے۔ فقال هل ترون ما ارى، آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں اللہ کے نبی۔ قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں فتنوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بارش کے قطرے ہیں جو تمہارے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ بارش کے قطرے جیسے ایک کے بعد دیگرے گرتے ہیں، ایسے ہی میں تمہارے گھروں میں فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں، یہ حدیث کب بیان کی جا رہی ہے؟ 1400 سال پہلے، اور کہاں پر؟ مدینہ میں۔ مدینہ کے گھروں کے بارے میں اللہ کے فرما رہے ہیں، جو دارالاسلام ہے، آپ سوچے جو اسلام سے دور ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ 14 سال پہلے یہ باتیں ہیں کہ فتنے ایسے نازل ہو رہے جیسے بارش کے قطرے ہوں، تو ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا، کیسے کیسے فتنے ہوں گے، کیسے کیسے فتنوں میں ہم جی رہے ہوں گے۔ دوسری بات، ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ حضرت فتنوں سے کیوں بچنا، فتنوں کے اس دور میں اپنے آپ کیوں بچانا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فتنے سے نہ بچے تو اس کا دین ایمان سب سے پہلے اچک لے جاتا ہے۔ فتنوں سے بچنے کی تعلیم یہ دی گئی، اس لیے دی گئی ہے کہ فتنوں کا اثر سب سے پہلے میرے آپ کے دین پر، ایمان پر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا ایمان نہیں ہے، دین ہی نہیں، تو آپ کی وقعت، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ میں تکافر میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا۔ جب آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ جب آپ کے پاس دین نہیں ہے تو آپ کیسے نجات پائیں گے آخرت میں؟ تو فتنوں سے بچنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے تاکہ ہم نجات پائیں، تاکہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ میں نے کہا ابھی کہ فتنوں کا اثر سب سے پہلے انسان کے ایمان اور دین پر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، پیارے فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ اے مسلمانوں، کہاں جا رہے ہو؟ اے مومنوں، جلدی کرو، نیک عمل کر لو، نیک اعمال جلدی کر لو، نیکیاں جلدی کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو فتنے تاریکی رات کی، اندھیری رات کی ٹکروں کی طرح تمہارے پر نازل ہونے والے ہیں، اور ایسے فتنے ہوں گے۔ اللہ اکبر، پیارے نے فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اتنے فتنے ہوں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ پیارے فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ یہ ایسا انسان ہوگا، ایسا مومن ان کے پاس ایمان ہوگا کہ دنیا کی معمولی چیزوں، معمولی ساز و سامان کے لیے، دنیا کے عہدے، دنیا کے منصب، دنیا کی دولت، دنیا کی چاہت کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور آج ہو رہا ہے۔
آج ہو رہا ہے یہ. ہم کہاں ہیں؟ معمولی چیزیں دنیا کی وحدے کے لیے، دنیا کی چیزیں کے لیے ہم اپنے ایمان کو سودا کر دیتے ہیں، اپنے اسلام کو، دین کو بیچ دیتے ہیں. میرے محترم بھائی، بہت بڑا چیلنج ہے. لہذا فتنوں کے تعلق سے یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں. اب آئیے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے، فتنے تو ہیں، قدم قدم پر فتنے، جیسے میں نے کہا. سوال یہ ہے کہ ان فتنوں میں ایک مومن کیسے نجات پائے، فتنوں سے کیسے بچیں، دین پر ثابت قدم کیسے رہے. بہت بڑا موضوع ہے میرے محترم، بڑی توجہ سنیں آپ. سب سے پہلی چیز دین پر جمنے کے لیے، فتنوں سے نجات کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان کی مضبوطی. ایک انسان کو مضبوط اور اسٹرانگ بناتا ہے آپ کا ایمان، مجھے آپ کا ایمان. جس قدر ایمان مضبوط ہوگا وہ اس قدر وہ انسان مضبوط اور قوی ہوگا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ سنتے رہتے ہیں، سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر 1000 کی تعداد ہے، ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا ہے، اور ایک طرف نہایت تیز صحابہ 313 ہے. وہ کون سی چیز تھی جو 313 صحابہ فتح یاب ہوتے ہیں؟ وہ ایمان کی تقویت تھی، اللہ کی مدد تھی. ایمان جب قوی ہوتا ہے نا تو پہاڑ سے بھی آدمی ٹکرا جاتا ہے. تو ایمان بہت بڑی ضروری چیز ہے. اور آپ کو دلیل کے طور بتاؤں، مصر کے موسیٰ اور ہارون کی، فرعون کے دور میں آپ جائیں، مصر کے جو جادوگر تھے، کہ وہ کون سی چیز تھی کہ مصر کے جادوگروں کو فرعون کے سامنے، فرعون کے مقابلے کے طور پر جرأت کے ساتھ بات کرنے والا بنایا. آپ کو معلوم ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام فرعون کو سمجھانے کے دعوت دینے لگے، تو آپ کو جادوگر کہا، برا بلا کہا، تو آپ جادوگر ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کو کئی معجزات دی تھی، ید بیضا اور عصا دی تھی، جو عصا ایسی تھی جیسے رکھتے تھے سانپ بن جاتا تھا. اس دور میں جادوگر کا زیادہ زمانہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. تو فرعون نے طے کیا، موسیٰ سے ڈیل کیا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، کہ ٹھیک ہے تمہاری بات مانیں گے، اگر تم جیت گئے تمہاری بات مانیں گے، اگر ہم جیت گئے تو ہماری بات مانی جائے گی. چنانچہ بڑا مجموعہ ہوا. ایک دن طے ہوا کہ یہ عید کا دن ہے، ان لوگوں کا عید کے دن طے ہوا، اس دن تم اپنی جو بھی کرامات ہیں، جو بھی معجزات ہیں، جادو تم دکھاؤ گے، ہم اپنے کرامات دکھائیں گے. اس نے فرعون نے مصر کے جتنے جادوگر تھے سب کو ایک طرف سے بلایا اور کہا کہ تم کو یہ انعام دی جائے گی اگر تم جیت گئے تو، اس کو ہرا دیا تو. معاملہ ہوا، مقابلہ ہوا، سب مصر کے تمام لوگ جمع ہیں. ایک دن سب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو، اس نے کہا تم ڈالو. طے یہ ہوا کہ فرعون کے جو جادوگر ہے وہ پہلے اپنے سانپ کا جو کرتب دکھائے. چنانچہ جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا، جو کرنا تھا کیا، نظر بندی کیا، دکھایا، چھوٹا موٹا جو سانپ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی عصا کو زمین پر رکھتے ہیں بڑا اژدہا بن جاتا ہے، اور سیکنڈوں میں ان تمام جادوگر کو ختم کرتے ہوئے اس کی جادو کو، اس کی جو ہے سانپ کو نکل جاتا ہے. فرعون کے جو جادوگر تھے ان کو یقین تھا، جادوگر کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، فوراً جیسے ان کے سانپ نکل جاتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور جو اژدہا تھا، کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر. یہ کہنا تھا، فرعون غصہ میں لال پیلا ہو گیا، کہا کہ میری اجازت کے بغیر تمہاری یہ جرأت، تم اس پر ایمان لے کے آتے ہو، میرا انکار کرتے ہو، میں تم کو قتل کر دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پائیں کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. سورہ طٰہٰ پڑھیے آپ، سورہ آیت نمبر 70 سے پڑھتے جائیے، پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا کئی جگہ. اللہ اکبر. جواب سنیں آپ. ابھی جو فرعون کے سپورٹر تھے، فرعون کی باتوں میں ہاں ہاں ملا رہے تھے، وہی جادوگر کیا کر رہے ہیں؟ فقض مان تقاض، اے فرعون تم کو جو کرنا ہے کر گزرو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم کچھ کرو گے ہماری دنیا کی زندگی میں کرو گے، مجھے مارو گے، ہاتھ پیر کاٹو گے، اس کے علاوہ کیا؟ لیکن دل میں جو ایمان ہے اس کو نہیں چھین سکتے آپ. آخرت میں تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا، دنیا میں جو کچھ کرنا ہے ہم لوگ کے ساتھ کر لو، آخرت میں تمہارا کچھ کام نہیں بنے گا. یہ کون سی چیز تھی؟ ایمان کی طاقت. ایمان اگر مضبوط ہو تو بڑے سے بڑے فتنوں سے آپ بچ سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن افسوس سب افسوس، آج بعض مسلمان جادو کا اثر ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں، علاج ہوتا ہے، وہاں علاج نہیں ہوا، فلاں جگہ علاج کیا، فلاں عالم سے دم کیا،
قرآن حدیث کے مطابق دم کیا، اس کو یقین نہیں ہوا، ابھی صحیح نہیں ہوا، فلاں لوگ بولتے ہیں کہ فلاں مازار ہے، فلاں درگاہ ہے، فلاں بابا اس کے پاس جاؤ، تمہاری بیماری کا علاج ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ بعض مسلمان، بعض موحد انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اپنی علاج کے لیے، اپنے بچوں کے علاج کے لیے شرک کر لیتے ہیں، لیکن وہیں الحمدللہ کچھ ایسے لوگ ہیں، اولاد بیمار ہو یا خود بیمار ہو، وہ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، میری اولاد مر جائے گی، میں شرک نہیں کروں گا۔ مرنا تو سب کا ہے، اگر میں شرک کر لوں تو میری اولاد جہنم میں جائے گی، میں اگر شرک نہیں کروں مر جائے، کم سے کم جہنم سے بچے گا میری اولاد۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہاں فیل ہو جاتے ہیں، فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، سب سے پہلی چیز فتنوں سے نجات کے لیے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان ہے، ایمان ہے، یقین ہے، اللہ رب العالمین پر توکل ہے۔ جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے نا، ایمان کا جو مضبوط جس کا ایمان ہے، اللہ اکبر، اس کی ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ دنیا میں اللہ ثابت قدم فرماتا ہے، اور قبر میں اور آخرت میں اللہ انہیں ثابت قدم عطا فرماتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 20 پہ 7 فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت، توحید کے ذریعے، کلمہ توحید کے ذریعے، ایمان کے ذریعے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ثابت قدم عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں جہاں پیر لڑکھڑا جاتے ہیں، قبر میں جہاں عذاب ہوتا ہے، ایک مومن جس کے ایمان قوی ہو، قبر کا عذاب بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز یاد رکھیں، ایمان کی طاقت، ایمان کی مضبوطی۔ نمبر 2، کیونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، میں بڑے اختصار سے آپ کے پاس آپ کے لیے کچھ اہم باتیں کر رہا ہوں۔ تو دوسری چیز، پہلی چیز ایمان کی مضبوطی، دوسری چیز فتنوں سے بچنے کا سب سے مؤثر ذریعہ علماء حق سے اپنے تعلق مضبوط کرنا۔ علماء حق کیوں بولے ہیں؟ کیونکہ علماء کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ لوگ شرک کی دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ بدعات کی طرف دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ گمراہی کی دعوت دیتے ہیں۔ علماء حق جو قرآن حدیث کی بات کرتے ہوں، اگر واللہ بول رہا ہوں آج کے دور کا جو فتنہ ہے سوشل میڈیا کا، موبائل کا، اور برائی کا، اوریانیت کی، بہلائی کی، اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اس دنیا سے جانے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کا دور قرار دیا ہے۔ اگر علماء سے آپ رابطہ قائم رکھیں گے تو آپ کو علماء بتائیں گے کہ یہ فتنے ہیں، اور حل بھی بتائیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن حدیث میں تمام چیزیں، قیامت تک جتنی چیزیں آنے والی ہیں، تمام مسائل کا حل موجود ہے الحمدللہ۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ایک بار ہی بندے کے سینوں سے علم کو نکال لیں، ہاں جب علم کو اٹھانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ربانی علماء کو اٹھا لیں گے، علماء کو اٹھا کر علم کو ختم کرے گا۔ جب اس کائنات میں کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ جب فتوا طلب کریں گے تو بغیر علم کے فتوا دے گا، خود گمراہ ہوگا، خود فتنے میں مبتلا ہوگا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، لوگ بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، علماء کو حقیر سمجھتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے ذہن کے لوگ ہیں علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، اور علماء کی طرف رجوع کرنے کو اپنے آپ کی توہین سمجھتے ہیں۔ ایسا شخص، ایسا ذہن رکھنے والا سنیں جو علماء کی توہین کرتی ہے، علماء کی نہیں دین کی توہین کرتا ہے۔ جو علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، علماء کو حقیر نہیں بلکہ دین کو حقیر سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں والذی، پیارے فرماتے ہیں لیس من امتی، ایسا شخص میری امت میں سے نہیں ہے۔ لیس من امتی، ایسا شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، جو چھوٹوں کو پر رحم نہ کرے، اور اپنے علماء کا حق نہ جانے، جو علماء کا حق نہ جانے، علماء کی تعظیم نہ کرے، علماء کی عزت نہ کرے، ایسا شخص پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب سوچے وہ کتنا برا انسان ہوگا۔ لہذا دوسری چیز جو مجھے آپ کو فتنوں سے بچانے کا ذریعہ ہے وہ ہے ربانی اور علماء حق سے اپنے آپ کو جڑے رکھنا، اس سے وابستہ رکھنا۔ نمبر 3 میرے محترم بھائیوں، سب سے اہم چیز کہ فتنوں کے ایام جہاں مختلف فتنے ہیں، گمراہیاں ہیں اور فرقہ پرستی ہے، وہاں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ کتاب و سنت مطلب قرآن اور حدیث کی باتوں کو
غور کرنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا، ہر مسائل کا حل قرآن حدیث ہے۔ پیارے نبی فرماتے، بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، بڑے توجہ سے اس حدیث کو آپ لے کے جائیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے میری امتوں، میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوط استھان میں رکھو گے، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں کے بعد کبھی گمراہی نہیں ہوگی، کبھی فتنے میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ایک ہے میری سنت یعنی حدیث صحیح۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ کتاب قرآن حدیث ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ یعنی ہدایت اور گمراہی سے بچنے کا ذریعہ، فتنوں سے بچنے کا ذریعہ، نجات فتنوں سے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا اپنا لو، اوڑھنا بچھانا بنا لو، بس انشاءاللہ آپ فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ذہن میں آئی ہے، میں آپ کو سنا دوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے تو دجال کا فتنہ ہے، جو ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ پیارے نبی کی خوشخبری سنیں، پیارے نبی کی تعلیم دیں، اپنی امت کے دیے ہیں کہ جو شخص بھی سورۃ الکہف جو ہر جمعہ ہم پڑھتے ہیں اس کی ابتدائی 10 آیات کو جو حفظ کر لے، جو یاد کر لے، معنی مفاہیم کے ساتھ سمجھ لے، پیارے نبی فرماتے ہیں عصم من الدجال، دجال کے فتنے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پتا چلا میرے محترم بھائیوں، تو فتنے سے بچنے کا ایک تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو اپنانا۔ آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا میرے محترم بھائیوں، فتنے تو بہت ہیں، فتنے تو بہت ہیں، ہم ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ فتنوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ، آخری ذریعہ یہ ہے کہ آدمی ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے ہر مسلمان دعا کرے، ہر مومن پناہ مانگے اللہ کی، کیونکہ فتنوں سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دعا کرے اور پناہ مانگے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو فتنوں سے بچانے والا نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے۔ لہذا ایک انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو، دعائیں کریں ہو، اور جو فتنے ہیں تمام فتنوں سے وہ روئے گڑ گڑائے، اللہ کے پناہ مانگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آخری ایک پوائنٹ ہے، لہذا اس پوائنٹ کو ذرا توجہ سنیں آپ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر من البطن ما ظہر منها وما بطن، کہتے ہیں اے لوگو تعوذوا باللہ من الفتن، اے لوگو، اے میری امت و تمام مسلمانوں سنو، تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ فتنے ظاہر ہوں یا باطن ہوں، چاہے وہ چھپے ہوں چاہے وہ ظاہر ہوں، تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ حدیث ہم نے سنا لیکن ہم نے پناہ نہیں مانگی۔ جیسے ہی صحابہ سنے، فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ ایک زبان کہتے ہیں نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ کے نبی، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تمام فتنوں سے اللہ ہم سب کی مدد فرما، اللہ تیری پناہ چاہتے تمام فتنوں سے، جو ظاہر بھی ہیں اور جو باطن بھی ہے۔ اور تو اور میرے محترم بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تکون فتنۃ لا ينجی منها الا دعاء کا دعاء الغریق، جب فتنے رونما ہوں گے تو آدمی کو کوئی چیز نجات نہیں دے گی سوائے ایسی دعا کے جو دعا ایک آدمی پانی میں ڈوبنے والا کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے، یہاں میں کوئی ہے، پانی ہے سمندر میں، ایک آدمی ڈوب رہا ہے، وہ اپنے رب سے کیسی دعا کرے گا؟ ایسی دعا اگر کریں گے فتنوں کے دور میں، یہ دعا ایسی دعا ہے کہ آدمی کو فتنوں سے نجات دے گا۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا، خود اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں یا محمد اذا صلیت فقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ نماز پڑھو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ یہ دعا ضرور کرنا۔ پیارے نبی کو اللہ تعلیم دے رہے ہیں اور ہمارا نبی مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اس دعا کو آپ دھیان سے سنیں، توجہ سنیں، معنی کے ساتھ اس دعا کو زندگی میں یاد رکھیں اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین
وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. بڑی جامع دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے کا. یا اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، مانگتا ہوں برائی چھوڑنے کا. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھ سے دعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں مسکین کی محبت کا، مسکین اور غریب کی محبت کا. یا اللہ جب تو اپنے بندے کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، فتنوں میں مبتلا کرنے سے پہلے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے. کتنی جامع دعا ہے میرے محترم بھائیوں. یہ کچھ اہم نکات تھے، 4-5 پوائنٹ آپ کے ساتھ رکھا. چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ بار بار ٹاپک سننا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. اور فتنے کے جو اسباب میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، الحمدللہ اللہ کے توفیق سے مجھے اور آپ کو چاہیے ان تمام اسباب اور ان تمام جو ذرائع ہیں فتنوں سے بچنے کے، ان تمام ذرائع اسباب کو زندگی میں نافذ کریں. انشاءاللہ ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر فتنوں سے، ظاہری فتنے سے، باطنی فتنوں سے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم مومنوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے مائیں بہنوں کی حفاظت فرما. اللہ فتنوں کا دور ہے جہاں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے، جہاں ارتداد کا فتنہ ہے، جہاں قتل و غارت گیری کے فتنہ ہے، جہاں بے حیائی کے فتنہ ہے. فتنے بے شمار ہیں. اللہ تو ہی ہم سب کو اپنی تمام فتنوں سے بچا سکتا ہے. اللہ ایسے فتنوں کے دور میں اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی کی زندگی نصیب عطا فرما، اسلام پر ثابت قدمی کی زندگی نصیب عطا فرما. یا اللہ علماء حق سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو صحت والی، ایمان والی زندگی نصیب عطا فرما. جب خاتمہ ہو تو توحید والی خاتمہ نصیب عطا فرما، کلمے والی خاتمہ نصیب عطا فرما. اور اسی طریقے سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام فتنوں سے اللہ نجات دیتے ہوئے، فتنوں سے بچاتے ہوئے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب عطا فرما. آمین. تقبل رب العالمین.